السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ سبا کی آیات نمبر 7، 8 اور 9 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منکرین لوگ کہتے ہیں، ہم بتائیں تمہیں ایسا شخص جو خبر دیتا ہے کہ جب تمہارے جسم کا ذرہ ذرہ منتشر ہوگا اس وقت تم نئے سرے سے پیدا کر دیے جاؤ گے۔ نہ معلوم یہ شخص اللہ کے نام سے جھوٹ گڑتا ہے یا اسے جنون لاحق ہے۔ نہیں، بلکہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں، اور وہی بری طرح بہکے ہوئے ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی اس آسمان و زمین کو نہیں دیکھا جو انہیں آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے؟ ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں۔ در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو خدا کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیت میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ ان منکرین کے اس دعوے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ناممکن بات ہے کہ انسان مرنے کے بعد جب کہ مٹی ہو چکا ہوگا، اس کا ذرہ ذرہ منتشر ہو چکا ہوگا، تو وہ دوبارہ نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا اور پھر اس کو اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ اس بات کو وہ صاف انکار کرتے تھے۔ یہ ان کی بات سمجھ میں ہی نہیں آتی تھی، اور جب ان کے سمجھ میں نہیں آتی تھی تو پھر آخر وہ الزام لگا دیتے تھے کہ یہ شخص یا تو جھوٹ کرتا ہے، اپنی طرف سے بولتا ہے یہ باتیں، یا پھر اسے کوئی جنون لاحق ہے، نعوذ باللہ۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے پچھلے آیات میں بھی ارشاد فرمایا کہ یہ کام کہ انسان کے بکھرے ہوئے ذرات کو جمع کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے ذرات کو، عناصر کو جمع کر کے انسان کو تخلیق کیا تھا، اور لاکھوں برس سے یہ انسان اسی طرح پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں اسے ایک تخلیق سے۔ تو جب اللہ تعالیٰ پہلی مرتبہ عناصر کو جمع کر کے، مختلف اجزاء کو جمع کر کے انسان کی تخلیق کر سکتا ہے تو پھر دوسری بار اس کے لیے کیا کرنا کیا مشکل ہے؟ بس یہی ہے کہ وہی ذرات جو بکھر گئے ہیں، اور جیسا کہ پچھلے آیتوں میں آیا کہ ان کا پورا حساب کتاب، ان کا وہ کہاں ہیں، کدھر پھیلے ہوئے ہیں، کتنے ہیں، اس کا سب کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ نے درج کر رکھا ہے، اس کے دفتروں میں درج ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اچھی طرح واقف ہے سے، تو پھر ان کو پھر سے جمع کرنا اور پھر انسان کی تخلیق کرنا اس کے لیے کیا مشکل کام ہے؟ اس کے لیے کیا مشکل کام ہے جس نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، جس کا تصور ہم نہیں کر سکتے، جس کی وسعت کا سائنس آج جتنی ترقی کرتی چلی جا رہی ہے ہمیں پتہ چلتا جا رہا ہے کہ کائنات انتہائی وسیع ہے، جس کو پوری طرح دیکھنا بھی ہمیں بس میں نہیں ہے، اس کو تک پہنچنا تو دور کی بات ہے۔ تو یہ سراسر ان کی خام خیالی تھی، اور حقیقت میں جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ بہکے ہوئے تو یہ خود ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جنون کا الزام لگاتے ہیں، یہ بہکے ہوئے تو خود ہیں جن کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، ذرا غور نہیں کرتے اس بات کے اوپر کہ وہ کتنی بڑی قدرت ہے جس نے انسان کو تخلیق کیا ہے۔ اور اس بات کو ہمارے ایک بڑے شاعر و فلسفی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت شعر میں بیان کیا ہے، مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے اس وقت۔ آپ فرماتے ہیں کہ زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاں ہونا، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاں ہونا۔ یعنی اسی مضمون کو علامہ اقبال نے ایک شعر میں ڈھال دیا ہے کہ زندگی اصل میں یہی ہے کہ مختلف عناصر کو ملا کر اللہ تعالیٰ نے وجود میں لایا، مختلف اجزاء کو، اور موت کے بعد یہی اجزاء، یہی عناصر بکھر جاتے ہیں۔ لیکن
قادر مطلق کی ہستی ایسی ہے کہ وہ ان اجزاء کو پھر جمع کر سکتا ہے اور پھر جوڑ کے پھر انسان کو دوبارہ پیدا کر سکتا ہے. اس کے لیے کیا مشکل بات ہے؟ تو اس لیے ان کا یہ انکار سراسر گستاخی ہے اور اس کی ان کو سزا ملے گی. اس کا انہیں سخت عذاب دیا جائے گا اس انکار کی وجہ سے. اور پھر اگلی بات یہ فرمائی گئی کہ اس زمین و آسمان پہ ذرا غور کر کے کیوں نہیں دیکھتے یہ؟ یعنی زمین و آسمان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت میں ہیں. جانتے ہیں ہم کہ کوئی ایسی چیز اور نظر نہیں آتی جس کے سہارے پہ کھڑے ہیں. کسی چیز نے ان کو پکڑ نہیں رکھا سوائے خدا کی ذات کے. یہ خلا میں ہیں، گھوم رہے ہیں اور خدا کے حکم کے حساب سے وہ چکر لگا رہے ہیں، لیکن قابو میں وہ اللہ کے ہیں. اور جب تک اللہ تعالیٰ انہیں اجازت نہیں دے گا، انہیں حکم نہیں دے گا، یہ اپنی حرکت سے نکل نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ جب حکم دیتا ہے زمین پھٹ جاتی ہے، شق ہو جاتی ہے، آتش فشاں پھٹ پڑتے ہیں، لاوا اگلنے لگتے ہیں، تباہی پھیل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ جب حکم دیتا ہے کوئی شہاب ثاقب آسمان سے آ کے گرتا ہے جو زمین پہ تباہی پھیلاتا ہے. یہ تو اس کا کرم ہے کہ وہ آبادیوں پہ اللہ تعالیٰ ان کو گرنے سے بچا لیتا ہے یا ان کو خلا میں فضا میں بھسم کر دیتا ہے، جلا دیتا ہے. لیکن جب اللہ کا حکم ہوگا اور ہوا ہے، وہ بڑے بڑے شہاب ثاقب زمین پر گرے ہیں اور پھر تباہی پھیلی ہے زمین پر. آج بھی اس کے ثبوت موجود ہیں. تو یہ کفار جو انکار کر رہے ہیں آخرت سے، یہ کیوں نہیں سمجھتے اس بات کو کہ جو یہ گستاخی کر رہے ہیں اس کی سزا اللہ زمین سے بھی دے سکتا ہے، آسمان سے بھی دے سکتا ہے. وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور یہ بات غور کرنے کے لیے ہر انسان کو ضرورت ہے اس بات پر غور کرنے کی، نہ صرف ان کافر منکرین کو کہ وہ اس پر غور کریں اور ڈریں اللہ سے کہ کبھی بھی ان پر کوئی عذاب زمین سے بھی نازل ہو سکتا ہے، آسمان سے بھی نازل ہو سکتا ہے. اور اسی طریقے سے ہر مسلمان، ہر مومن کو بھی اس بات پر غور کرنا چاہیے اور اپنے ایمان کو اور مضبوط کرنا چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ ہم جیسے جیسے سائنس کا مطالعہ کرتے جاتے ہیں ہمیں اس بات کا احساس بڑھتا جاتا ہے کہ واقعی ہم صرف ایک اللہ کے حکم کے اوپر یہ سب کچھ نظام ٹھہرا ہوا ہے. ہر چیز اپنی اپنی جگہ موجود ہے اور چل رہی ہے اس کے کہے ہوئے حکم کے مطابق. جب اس کا حکم ہو جائے گا اس کی گرفت ڈھیلی پڑ جائے گی، تباہی آ جائے گی، قیامت آ جائے گی. اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ یہ کب ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں اور اس کے احکام کی تعمیل کریں اور ان منکرین کی طرح نہ ہو جائیں جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.